پاکستان میں ہر صبح اس تھکے ہوئے سوال کے ساتھ شروع ہوتی ہے، مہنگائی اور بڑھ گئی۔ گوشے کی دکان میں دکاندار وہ پینسل سے قیمتیں بدلتا رہتا ہے جو کبھی نہیں تھکتی۔ رات کے کھانے کی میز پر پلیٹیں بھری ہوتی ہیں لیکن دل بھاری ہوتے ہیں۔ والدین خوابوں کی بجائے بل نکالتے ہیں۔ امید پھر بھی ہر روز جاگتی ہے لیکن اب وہ خوف کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتی ہے۔ یہ صرف ایک اقتصادی بحران نہیں ہے، یہ کل کیے گئے فیصلوں کی کہانی ہے اور آج بھگتنے والے نتائج کی بھی۔ تصور کریں قوم کو جو آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے نیچے زمین آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے۔ روپیہ تھکن کا شکار محسوس ہوتا ہے اور معیشت سانس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ روزگار خاموشی سے غائب ہو جاتے ہیں بغیر کسی الوداع کیے۔ مہنگائی تنخواہوں کو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے کھا جاتی ہے۔ بچت اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنی قیمت کھو دیتی ہے اور عام شہری ان غلطیوں کی قیمت چکاتا ہے جن پر اس نے کبھی دستخط نہیں کیے۔ یہ بحران اچانک نہیں آیا، یہ آہستہ آہستہ آیا ہے، تاخیر، انکار اور مستعار سہولت کے ذریعے۔ آئیے فائلیں کھولیں، قصوروار ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ نقصان کو سمجھنے کے لیے۔ پاکستان نے زندہ رہنے کے لیے قرض لیا، پھر پرانے قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرض لیا، اب یہ صرف کھڑا رہنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ قرض ایک عادت بن گیا، منصوبہ نہیں۔ ترقی کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن سب سے پہلے سود آیا۔ آج قومی آمدنی کا بڑا حصہ وہاں جاتا ہے، نہ کہ اسکولوں، ہسپتالوں یا تحقیق میں بلکہ قرض کی ادائیگی میں۔ قرض کبھی ایک آلہ تھا، اب یہ معیشت کی ٹخنوں میں جکڑا ہوا زنجیر ہے۔ ایک دکان جو جتنا بیچے اس سے زیادہ خریدتی ہے تیزی سے تباہ ہو جائے گی، خواہ مالک کتنا بھی مغرور کیوں نہ ہو۔ پاکستان خام مال برآمد کرتا ہے لیکن تیار شدہ خواب درآمد کرتا ہے۔ کارخانے خاموش رہتے ہیں، اختراع نظر انداز کی جاتی ہے، حکمت عملی ہر نئے حکمران کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ہم ڈالر مانگتے ہیں لیکن کمانا بھول جاتے ہیں۔ بجلی پیدا کی جاتی ہے، بل جاری کیے جاتے ہیں، ادائیگیاں ملتوی رہتی ہیں اور یہ چکر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ توانائی کی کمپنیاں ایندھن سپلائرز کی مقروض ہیں، حکومت توانائی کمپنیوں کی مقروض ہیں، لوگ سب کے مقروض ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا؟ مہنگی بجلی، بار بار لوڈ شیڈنگ، صنعتیں بند ہونے پر مجبور ہیں۔ توانائی موجود ہے لیکن ترقی اندھیروں میں ہے۔ صرف ایک چھوٹا گروپ ٹیکس ادا کرتا ہے، باقی بچ نکلتے ہیں۔ کچھ راستے سے گزر گئے، دوسرے اثر و رسوخ کے ذریعے۔ بوجھ تنخواہ دار طبقے پر آتا ہے جبکہ دولت اکثر بغیر چھوئے سوئی رہتی ہے۔ کوئی ملک ہمیشہ قرضوں پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بغیر ٹیکس کے حکومتیں قرض لیتی ہیں اور ادھار لینا اس خلا کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ہر بار جب پاکستان لڑکھڑاتا ہے یہ IMF تک جاتی ہے جیسے ایمرجنسی روم، لیکن ہر ملاقات تلخ دوا کے ساتھ آتی ہے۔ سبسڈی کم کر دی گئی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، عوامی غصہ بڑھتا ہے۔ IMF ویلن نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، اور آئینہ ہماری کمزور نظم و ضبط دکھاتا ہے، کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے۔ امید اب بھی موجود ہے لیکن یہ نعرے نہیں بلکہ جرأت کا متقاضی ہے۔ ڈرامے کی بجائے نظم و ضبط، برآمدات کی بجائے درآمدات کی لت،
عارضی حل کی بجائے توانائی میں اصلاحات، ایک منصفانہ ٹیکس سسٹم جہاں ہر کوئی حصہ لیتا ہے، صنعتوں کے لیے مستقل معاونت، تعلیم، مہارتوں اور صحت میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ اگلے انتخابات سے آگے سوچنا تو سب سے اہم ہے۔ اصلاحات آج تکلیف دیتی ہے، تاخیر کل کو تباہ کرتی ہے۔ پاکستان کا اقتصادی بحران تقدیر نہیں ہے، یہ فیصلوں کا نتیجہ ہے، اور جو چیز انتخاب سے پیدا کی گئی ہے اسے بہتر انتخاب سے درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ قوم کو معززوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پختگی کی ضرورت ہے۔ جب پالیسیاں مستقل رہتی ہیں، جب قربانی بانٹی جاتی ہے، اور جب قیادت ریلیف کی بجائے اصلاحات کا انتخاب کرتی ہیں، یہ کہانی بدل سکتی ہے، راتوں رات نہیں لیکن مستقل طور پر، کیونکہ معیشت غفلت کے ذریعے گرتی ہے اور نظم و ضبط کے ذریعے ابھرتی ہے۔ والسلام۔